السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے بڑا اسکیم جو مولویوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے حساب سے کیا ہے کہ آپ نے عربی پڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس عربی کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا لینگویج نہیں ہے کہ جس کو آپ نے آپ کو ریڈنگ کرنا آتا ہے اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے سوائے عربک کے۔ مسلمانوں کو کہ ہر گھر میں جو ہے عربی پڑھایا جاتا ہے لیکن عربی سمجھایا نہیں جاتا۔ مطلب وہ مولوی صاحب آئیں گے، ان کو بھی پتہ ہے کہ نہیں، وہ آگے آپ کو عربی پڑھنا سکھا دیں گے، آپ پڑھ لو گے عربی لیکن آپ سمجھ نہیں پاؤ گے۔ دنیا کے ایسی کوئی بھی لینگویج نہیں ہے جس کو آپ پڑھ سکو اور سمجھ نہیں پاؤ سوائے عربک کے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جو ہے آگے جا کے قرآن نہ سمجھ پائے۔ دیکھو کتنا بڑا اسکیم ہوا ہے ہم لوگ کے ساتھ۔ ہم لوگ تو اسی بات کا کی بحث کر رہے ہیں کہ قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے کہ یا نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ کے ساتھ جو اسکیم ہوا ہے، کیونکہ عربی پڑھنا تو سب کو آتا ہے، جتنے بھی مسلمان ہیں عربی پڑھ سکتے ہیں لیکن عربی کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ بہت کم لوگ ہیں جو عربی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ جسٹ امیجن کرو کتنا بڑا اسکیم ہم لوگ کے ساتھ ہوا ہے کہ ہم لوگ کو عربی پڑھنا آتا ہے لیکن عربی ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ دنیا کا کوئی ایسا لینگویج نہیں ہے جس کو آپ پڑھ پاؤ اور اس کو سمجھ نہیں پاؤ سوائے عربک کے۔ اور یہ لوگ کتنے آسانی سے جو ہے آپ کو عربک پڑھوا دیے تاکہ آپ قرآن کا ٹیکسٹ پڑھ سکو، لیکن کیا بول رہے ہیں قرآن وہ آپ سمجھ نہیں سکو۔ تو اس سے بڑا کوئی پروف ہو سکتا ہے کہ علماء جو ہے، مولوی جو ہے، علماء سو جو ہے، وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا کوئی پروف ہے کہ یہ مولوی ہمیں جو ہے قرآن کو پڑھنا سمجھا دیا ہے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہو اور سمجھ نہیں پا رہے ہو؟ جسٹ امیجن کیا ہوا ہے ہم لوگ کے ساتھ۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کا اگر سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو وہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو علماء حضرات جو مولوی ہے وہ۔ باقی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی بزرگ ہیں، جتنے بھی مولوی ہے، سب جو ہے غلط ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر، ایٹ لیسٹ زیادہ تر جو ہے وہ تو اپنے فرقوں کی نمائندگی ہی کرتے ہیں۔ آپ اپنی مسجد کی جو فرقہ ہے، مطلب فرقے کی جو مسجد ہے، ادھر آپ جا کے دیکھ لو، وہ لوگ کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ وہ لوگ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو بہت فخر ہوتا ہے نا کہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے، لیکن آپ کبھی یہ بات سوچ کے دیکھو کہ کوئی بندہ اگر اسلام قبول کر رہا ہے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو تو مطلب آپ سمجھ لو کہ آپ کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کی نمازوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کے روزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ تو کوئی دوسرا بندہ اسلام قبول کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ خوشی کی بات ہے، گڈ فار ہم۔ تو لیکن آپ کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ اتنا خوش کیوں ہو رہے؟ آپ اتنا خوش اس لیے ہو رہے ہو کیونکہ ہم لوگ کی ایک ٹرائبل مینٹیلٹی ہے۔ ہم لوگ کا ایمان بوسٹ نہیں ہو رہا ہے، ہم لوگ کا ایگو بوسٹ ہو رہا ہے کہ دیکھو اتنے سارے لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے انڈیویجولی جو ہے ہمیں اپنے بارے میں ہی سوال ہوگا۔ انڈیویجولی جو ہے ہمیں، جو بندہ اسلام قبول کر رہا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، نہ ہی ہم کو یہ سوال ہوگا کہ تمہارے وجہ سے کیا اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت کلیئر کٹ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بنا اللہ کی اجازت کے کسی کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو ہم لوگ کلیم ٹو فیم کرتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، فلاں شخص کی خدمات ہے۔ بھائی اگر خدمات ہے نا تو اللہ دے دے گا، اس چیز کو کلیم لوگوں کے اوپر تھوپنا نہیں چاہیے کہ اگر آپ کی خدمات ہے تو اللہ اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا۔ آپ کو لوگوں سے کیوں توقع ہے کہ وہ آپ کی تعریف کرے، وہ آپ کو مانے ایز این اتھارٹی؟ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا، اس میں ایک بندہ ہے، وہ بولتے ہیں کہ عالموں کی اہانت نہیں کرنا چاہیے، جو عالموں کی اہانت کرتا ہے وہ نبی کی اہانت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے زیادہ عالموں کی اہانت، سب سے زیادہ عالموں کی بے عزتی اگر کسی نے کی ہے تو عالموں نے ہی کی ہے، کیونکہ ایک فرقے کا عالم جو ہے وہ دوسرے فرقے کے عالم کو جو ہے مسلمان تک نہیں مانتا۔ آپ دوسری چیز تو چھوڑی، تو لوگوں کے فتوے موجود ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو کافر تک بول چکے ہیں۔ تو سب سے بڑے گستاخ تو یہ عالم ہوتے ہیں نا، جو کہ دوسرے عالموں کی بے عزتی کرتے ہیں۔
ان لوگ کا مین ایجنڈا یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے دوسرے کو کنٹرول کر پائے. یہ لوگ دوسرے کو جتنا کنٹرول کر سکتے ہیں، جتنا آپ ان لوگوں سے ایگری کرو گے اتنا یہ آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور یہ سب چیز جو ہے نا، حجاب ہو گئی، داڑھی ہو گئی، یہ کیوں اس چیز پہ یہ لوگ کیوں زیادہ فوکس کرتے ہیں؟ وہ لوگ اس چیز پہ اس لیے زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ عوام ہماری کنٹرول میں کتنی ہے. ایک مسلم اور ایک مولوی کے بیچ کا فرق آپ کو پتہ ہے؟ ایک مسلم اور ایک مولوی کے بیچ کا فرق یہ ہے کہ ایک مسلم جو ہے وہ لوگوں کو اللہ کی طرف لگاتا ہے، اور ایک مولوی جو ہے وہ لوگوں کو اپنے انڈر لگاتا ہے یا پھر اپنے فرقے کے انڈر لگاتا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے. آپ اس سے اچھا ایک اور چیز یہ ہے، یہ لوگ بولتے ہیں اجماع. تو میرا یہ سوال ہے، معصومانہ سوال ہے. ہمارے علی بھائی بھی اجماع بولتے ہیں کہ اجماع جو ہے دین کا سورس ہے. میرا ان سے سوال ہے کہ جب آپ کسی یہودی کو، کسی نصارہ کو، کسی سابعین کو، کسی ہندو کو اگر آپ دعوت دو گے توحید کی، اور وہ لوگ یہ بولیں گے کہ ہمارے تو امت کا اجماع ہے آئیڈل ورشپ کے اوپر. کرسچن کو آپ دعوت دو گے اور وہ بولیں گے کہ ہمارا تو یہ اجماع ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. تو آپ سامنے سے یہی کہو گے نا کہ آپ ایویڈنس کو فالو کرو، آپ کی جو کتاب کہہ رہی ہے اس کو فالو کرو. تو یہ آپ کس منہ سے ان لوگوں کو کہہ سکتے ہو جبکہ وہ لوگ خود بولتے ہیں کہ بھائی تم تو اپنے عالموں کا اجماع مانتے ہو. تو اگر ہم اپنے عالموں کا اجماع مانتے ہیں تو اس میں ہم لوگ نے غلط کیا کیا؟ آپ کس منہ سے کہہ سکتے ہو؟ تو یہ آرگیومنٹ اپنے آپ میں ہی غلط آرگیومنٹ ہے. ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہی میں جمع نہیں ہوگی. صحیح ہے، یہ صحیح حدیث ہے. لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو یہ سو کالڈ پاپولر نیریٹو کو چیلنج کرتے آئیں گے. جیسے ہم لوگ جیسے لوگ ہیں، ہم لوگ بھی امت کے حصہ ہی ہیں نا، تو ہم لوگ اس پاپولر نیریٹو کو چیلنج کرتے آئیں گے. سب کا سب جو ہے وہ بات نہیں بول رہا ہے جو کہ ہم بول رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے امت تو گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی نا. کچھ لوگ ہوں گے جو کہ حق بات کو قبول کریں گے. تو اگر میجورٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے. اور میجورٹی کے بارے میں اگر آپ پڑھیے گا قرآن میں، تو قرآن تو میجورٹی کو کنڈم کرتا ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اکثر جو ہے، اگر تم اکثر لوگوں کی بات سنو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، اکثریت کو تو قرآن جو ہے وہ کنڈم کرتا ہے. اور حدیث میں بھی اگر آپ آ جائیے گا تو اچھا لوگ یہ بولتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے نان مسلم سے، اس سے مراد مسلمس نہیں ہے. حالانکہ ایسا کوئی ایکسیپشن جو ہے قرآن نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اور اگر آپ دیکھیے گا حدیث میں بھی جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام غربت میں سٹارٹ ہو گیا ہے اور واپس یہ غربا ہو جائے گا. تو بلیسڈ آر دا غربا. ٹھیک ہے، اسلام بگن ایٹ سم تھنگ اسٹرینج اینڈ اٹ ول ریٹرن ٹو سم تھنگ وچ از اسٹرینج. سو بلیسڈ آر دا اسٹرینجرس. تو اس سے پتہ چلتی ہے کہ حق گو انسان بہت کم ہوں گے. ایک بہن والی حدیث ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہے تمہارے پر ایسے اٹیک کرتے ہیں جیسے کسی دعوت کو اٹیک کریں گے. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ نہیں، تمہاری تعداد اتنی ہوگی جتنی سمندر، لیکن تم جھاگ کے برابر ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی نے پوچھا وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں وہن آ جائے گا. تو وہن کیا ہے؟ تو بولے دنیا کے لیے محبت اور موت سے ڈر. پھر دوسری حدیث میں جس میں الگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ تم بھی قدم و قدم بالشت پر بالشت انہی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے کہ وہ لوگ اگر گو کے سوراخ میں جائیں گے تو تم بھی جو ہے گو کے سوراخ میں جاؤ گے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہود و نصارہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نہیں تو پھر اور کون؟ لوگ جو ہے وہ والی آیت پیش کرتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. کہ تم سب سے بہترین امت ہو، کہ تم نیکی کے لیے دعوت دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہو. یہ صحابہ کے بارے میں. ہم لوگ تو نیکی کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہم لوگ بلائیں گے کیسے؟ یہ صحابہ کے بارے میں ہے. اور ہم لوگ کو بھی کیونکہ صحابہ کو فالو کرنا ہے ایز اے جماعت، تو ہم لوگ جب تک صحابہ کو فالو نہیں کریں گے ایز اے جماعت
ایز اے ہول میں بات کر رہا ہوں، کسی انڈیویجول صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو ایز اے جماعت اگر ہم صحابہ کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہم خیر امت کیسے ہوگا؟ اور امت اگر جو فرقوں میں بٹی ہوئی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے صحابہ کو فالو نہیں کرتا، ورنہ اتنے فرقوں میں کیوں بٹی ہوئی امت؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ہر کسی کے بارے میں نہیں ہے، ہر مسلمان کے بارے میں نہیں ہے.